نہیں، خطاب تو ہم نے قبلہ مفتی صاحب کا سننا ہے۔ حضرات محترم، کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ حق کا پرچم اٹھائے، 72 کی تعداد 73 کی تعداد کے ساتھ ایک طرف موجود ہیں، اور باطل کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ ادھر حق کی صرف 73 74 کی تعداد ہے، تعداد میں کم ہے، لیکن وحدہ لا شریک رب نے قیامت تک جن کی تعداد کم تھی ان کا بول بالا فرما دیا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ کربلا کیونکہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجدار مدینہ نے جب امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر سنا دی۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے نواسے عطا فرمائے ہیں، کملی والے مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، کملی والے مصطفیٰ نے امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے یوں ہاتھوں پر اٹھا کر گردن پر بوسہ لیا۔ قریب کھڑی دائی اس نے پوچھا، التجا کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے کی پیدائش، بیٹے کی پیدائش پر دیکھا جاتا ہے یا تو ماتھا چوما جاتا ہے یا رخسار پر بوسہ دیا جاتا ہے، لیکن آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، آپ نے نواسے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر گردن پر بوسہ کیوں دیا؟ کملی والے مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تمہیں یہ گردن چومتی دکھائی دے رہی ہے، کربلا کے تپتے صحرا پر مجھے یہ گردن کٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرات محترم، کملی والے مصطفیٰ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت کے ساتھ ہی آپ نے شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ کملی والے مصطفیٰ نے مجھے مٹی دی، فرمایا کہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا۔ میں نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مٹی کی کوئی خاصیت، کوئی خاص وجہ، میں اسے سنبھال کے جو رکھوں اس کی خاصیت بھی بیان فرما دیں۔ کملی والے مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، کل جب میدان کربلا کا دن ہوگا، یہ مٹی جب خون بن جائے گی، سمجھ لینا امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ فرماتی ہیں ام سلمہ، یوں ہی ہوا کہ میں نے خواب دیکھا، کملی والے مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، آپ کے بال مبارک میں مٹی ہے۔ میں نے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالوں میں، آپ کے زلفوں میں، داڑھی مبارک میں یہ مٹی گرد و غبار کیسا؟ کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، اے ام سلمہ، میں ابھی کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج امام علی مقام سیدنا امام حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی، مجھے فوراً وہ بات یاد آئی کہ کملی والے مصطفیٰ نے مجھے مٹی دی تھی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا۔ فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی ایک شیشی میں ڈال کر سنبھال کے رکھ لی۔ فرماتی ہیں جب کملی والے مصطفیٰ نے زیارت کروائی، مجھے بتایا کہ امام علی مقام شہید ہو چکے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں نے اس مٹی کو اٹھایا، فرماتی ہیں وہ شیشی جو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، جب اس شیشی کو اٹھایا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ فرماتی ہیں کہ وہ کربلا کی مٹی تھی۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا تفصیلی گفتگو
ہم قبلہ مفتی صاحب سے سنتے ہیں، دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مفتی صاحب کا آنا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر